تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہے، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نوح ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل سفر۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہے، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نوح ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک میں گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عطر لگاتی ہو عطر لگاتی ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا
کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روٹی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگاہ مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے۔
खुदाबंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शर्फ हासिल मुझे हो जाए, और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो। अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने, अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कोरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की देख चढ़ी हुई है। भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोन हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है, वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम। शिकमे मादर में है अभी कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। दुनिया वालों को शुबे से बचा दिया, वरना खुदा की कसम अगर लोग गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान सकते हैं तो रसूलुल्लाह के भाई को कैसे छोड़ देते? वो तो शुक्र है अल्लाह मियां ने पहले ही काम खत्म कर दिया। मेरा नबी आए अकेला आए, मैं भी अकेला, मेरे नबी तू भी अकेला। मेरी खुदाई में कोई साथी नहीं, तेरी मुस्तफाई में कोई साथी ना हो।
میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے، تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہے۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من تھار نبی، من موہن نبی، من تھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سنی، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سنی، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کہتا کدے کرم ہوئے سرکاراں دے، کدے کرم ہوئے سرکاراں دے، غم کل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊँटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को दजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुशनसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं। हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई। मैं बड़ा सख्त बीमार था, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया मेरे बदन में बड़ा शदीद दर्द है, बड़ी तकलीफ है, आप
آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ کئی کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دیں۔ اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھار قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں میں مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی صحابہ نے بھی صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا. بیماری میں پھنسا ہوا ہے, ضلالت کی, گمراہی کی, اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا, تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی, اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ تو میں چودھری ہوں, میں شیخ ہوں, میں فلاں افسر ہوں, میں فلاں ذمہ دار ہوں, میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے تو کچھ بھی نہیں, موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی, وہ گورنر کو نہیں دیکھتی, وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی, وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی, وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو, مکے کے بازاروں کی مار دیکھو, خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا, حضور کا خون مبارک بہا, لباس تر بتر ہو گیا, سیدہ زینب لپٹ گئی, او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو, بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں, او سردار کائنات, او شہنشاہ کائنات, او امام الانبیاء, او نبیوں کا نبی, او فرشتوں کا نبی, اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے, اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا, پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. پھر بھی کچھ نہیں فرمایا, مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے, کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی, کمان ماری اس کے ماتھے میں, اور تم نے کیا سمجھا, لواری سمجھ رکھا ہے, اکیلا سمجھ رکھا ہے, میں بھی زندہ ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں. کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیانات کے بہت ہی شاندار کرتے ہیں, بیانات بہت ہی شاندار ہوتے ہیں. چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.